نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین با تمکین، از آدم تا ایدم کوئی ایسی شخصیت تاریخ میں نہیں گزری جس کی صداقت و امانت، اعلیٰ اخلاق و کردار، وفاداری و وفا شعاری اور فراست و دور اندیشی جیسی اعلیٰ صفات کا دشمن نے بھی ببانگ دہل اقرار کیا ہو۔ ایسی معیاری شخصیت صرف اور صرف رسول اللہ ہی کی شخصیت ہے، جس کی اخلاقی عظمت اور صفاتی اقدار کا اعتراف کلام اللہ سے لے کر کلام الناس تک، اپنوں سے لے کر پرایوں تک سب نے یکساں طور پر کیا ہو۔ آپ ہی تھے اور آپ ہی کے اعلیٰ اخلاق و شمائل تھے جن کی بنا پر آپ کے سخت سے سخت دشمن نے بھی آپ کی غیبوبت میں اخلاقی نقص نہیں نکالا، بلکہ ہمہ وقت آپ کی صفات اکمل کے معترف رہے۔ آج بھی خود کو مہذب کہلانے والی دنیا، روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے والی دنیا اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ شہنشاہ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل شخص اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت و شفقت ہے۔ حضرات، بحیثیت مسلم قرآن و حدیث کی موجودگی میں اغیار کے ان آراء کی کوئی وقت نہیں اور نہ ہی آپ کی سیرت اس کی محتاج ہے، مگر دعوتی نقطۂ نگاہ سے اس کی افادیت مسلم ہے۔ وہ لوگ جو مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن مقدس جیسی جامع اور اکمل کتاب پر جن کا یقین نہیں، جو احادیث مبارکہ کو کوئی وقت نہیں دیتے، ان لوگوں کو انہی کے ہم مذہب، ہم خیال دانشوروں اور مفکرین کے اقوال و تحریرات سے قائل کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو، ہم تمہیں کائنات کی اس ہستی پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں جن کے متعلق خود تمہارے بڑوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اخلاق فاضلہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ محترم حضرات، ان حقیقت شناس اغیار کی فہرست تو بہت طویل ہے، ان میں سے چند حضرات کے اقوال سامعین کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ تحریک آزادی ہند کے مشہور قائد و رہنما گاندھی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں، میں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی پاکیزہ تعلیم دی ہے، جس نے انسانوں کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی ہے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے، ہندوؤں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اس کی بنیاد نبی کا خلوص، خودی پر آپ کا غلبہ، وعدوں کا پاس و لحاظ، ہر ایک سے یکساں محبت، آپ کی جرأت و بے خوفی، اللہ پر اور خود پر یقین ہے۔ نیز فرانس کے عظیم جرنیل نیپولین بوناپارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اس قدر ثناخواں ہیں کہ محمد دراصل سالار اعظم تھے۔ انہوں نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا، ان کے آپس کے تنازعات و منافشات کو ختم کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں آپ کی امت نے نصف دنیا کو فتح کر لیا۔ 15 سال کے قلیل عرصے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر لی۔ یہ سب کچھ صرف 15 ہی سال کے عرصے میں ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جس نے بھی انصاف کی عینک سے آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا اور پڑھا تو اس کا ضمیر یہ پکار اٹھا کہ ایسی خوبیوں اور کمالات کا انسان کبھی پیدا نہ ہوا، اور انہوں نے مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر اسلام کی تعلیمات کو آشکارا کرنے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے جو بھی اثر لیا اس کا برملا اظہار کر دیا۔ ان کو اس کی چندہ پرواہ نہیں ہوئی کہ ان کے ابنائے قوم اس صاف گوئی و حق بیانی پر کیا کہیں گے۔ الغرض، مذکورہ بالا شخصیات کے مبنی پر حقیقت، اعترافات و بیانات کے بعد بھی اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کی حیثیت چاند و سورج پر تھوک کر خود اپنا چہرہ بدنما کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔